کہتے ہیں جی اس ویڈیو میں کہ اس کا سٹائل بڑا تکبرانہ ہے، فرعون ہے اور اللہ نے اس کا غرور توڑ دیا۔ جو ہوا دنیا کے سامنے آپ کا تکبر اللہ نے خاک میں ملا دیا ہے، اور یہ اللہ کی عادت ہے۔ تو میں نہیں آپ کو زیادہ نصیحتیں کرنا چاہتا، بس میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ کا جو اسٹائل ہے، آپ کی باتیں بھی غلط ہوتی ہیں اور آپ کا اسٹائل بھی غلط ہوتا ہے۔ بہت ہی متکبرانہ اور فرعون والا آپ کا اسٹائل ہے، جو اللہ نے آج انشاءاللہ خاک میں ملا دی ہے۔ اچھا، میری آپ کی سازش کا شکار نہ ہونے سے بخاری کی حدیث 2812 عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی، آپ کی مجھ سے ملاقات نہ ہونے کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہو گئی ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث 240 علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ یہ حدیث میرے وہ 48 گھنٹے میں ویڈیو نہ بنانے سے ضعیف ہو گئی ہے؟ میرے ویڈیو نہ بنانے سے آپ کے عقیدے جسٹیفائی ہو گئے ہیں؟ آپ کی میں اس شرارت کا حصہ نہیں بنا؟ کوئی علمی بات کرو۔ اور یہ جو کہنا کہ یہ فرعون والا سٹائل ہے، میں نے کہا کہ یہ میں کانفیڈنس سے جو بولتا ہوں تو یہ اللہ اور اس کے محبوب میں کانفیڈنس ہے، عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذاتی بات ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا، آپ ہمیں درس دیں گے؟ آپ نے جو جملے میرے بارے میں بولے ہیں اس پہ کبھی آپ نے غور کیا؟ آپ نے ایک ویڈیو میں کہا اسے میرے سامنے ایک دفعہ بٹھا دو، یہ کلپ بنانے کے قابل نہیں رہے گا۔ اتنا ڈھیٹ آدمی کہ جھوٹ بولے چلے جا رہے ہیں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں انہوں نے اپنے نام کا کلمہ نہیں پڑھا۔ ایک دفعہ سامنے بٹھا دو، یہ دوبارہ کلپ بنانے کے قابل انشاءاللہ نہیں رہے گا۔ یہ میں نے کبھی مفتی صاحب کے بارے میں بولا کہ یہ ایک دفعہ میرے سامنے بیٹھ جائیں تو آمدہ کے لیے یہ دین کا کام کرنا چھوڑ دیں گے، ویڈیو بنانا چھوڑ دیں گے؟ یہ تکبر نہیں ہے؟ پھر کہا کہ اس کو تو بٹھایا گیا ہے بھونکنے کے لیے۔ تو علمی کتابی نہیں ہے، تو دنیا کا سب سے بڑا فسادی ہے، جس کا کام، جس کو وقت کو بٹھایا گیا ہے صحابہ کے خلاف بھونکنے کے لیے۔ تیرا کام یہی ہے، الو بنا رہا ہے لوگوں کو۔ یہ بھی کہا، پھر انہوں نے کہا یہ زہر کا پیالہ پی لے گا، اور یہ زہر کا پیالہ پی لے گا، بتا دوں حضرت معاویہ کے مسئلے میں بھی سامنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ پی لے گا زہر کا پیالہ، یہ نہیں بیٹھے گا سامنے۔ یہ صرف بند کمرے میں بیٹھ کر لمبی لمبی پھینکنے والے لوگ ہیں۔ یہ لینگویج آپ نے یوز کی، اور سب سے بڑی لینگویج جو آپ نے یوز کی، جو آپ کی ویڈیو لیک ہوئی اور بعد میں مجبوراً آپ کو اپلوڈ کرنی پڑی، جس میں آپ نے کہا کہ میں کہوں گا کہ المحنت پہ بات کرنے کے لیے تیرا باپ آ گیا ہے، کہا تھا نا؟ تو ابھی میں سوچ رہا ہوں میں سچی مچی کا فلم جا رہا ہوں، میں نے ارادہ کر لی ہے، اور میں اس کے گھر کے سر پہ کھڑا ہو کر میں بولوں گا کہ میں محنت پہ بات کرنے کے لیے تیرا باپ آ گیا ہے، اور میں اس کے گھر کے سر پہ کھڑا ہو کر میں بولوں گا کہ میں محنت پہ بات کرنے کے لیے تیرا باپ آ گیا ہے، اور میں اس کے گھر کے سر پہ کھڑا ہو کر میں بولوں گا کہ میں محنت پہ بات کرنے کے لیے تیرا باپ آ گیا ہے۔ تو ابھی میں سوچ رہا ہوں میں سچی مچی کا جہلم میں جا رہا ہوں، میں نے ارادہ کر لیا ہے انشاءاللہ، اور میں اس کے گھر کے سر پہ کھڑا ہو کر میں بولوں گا کہ میں محنت پہ بات کرنے کے لیے تیرا باپ آ گیا ہے، اور میں اس کے گھر کے سر پہ کھڑا ہو کر میں بولوں گا کہ میں محنت پہ بات کرنے کے لیے تیرا باپ آ گیا ہے، اور میں اس کے گھر کے سر پہ کھڑا ہو کر میں بولوں گا کہ میں محنت پہ بات کرنے کے لیے تیرا باپ آ گیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ مجھے کہے گا کہ تکبرانہ سٹائل ہے؟ اور اس سے بڑھ کے جب اہل حدیث عالم سے ان کا مناظرہ ہوا، اس میں انہوں نے کیا کہا؟ بھاڑ میں گئے مفسرین۔ مفتی صاحب ایک منٹ ٹھہریے گا پلیز، ایک منٹ ٹھہریے گا۔ اگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے جن مفسرین نے یہ مطلب بیان کیا انہوں نے غلط بیان کیا۔ دیکھو بھاڑ میں جائے مفسرین کی، دیکھو بھاڑ میں جائے مفسرین کی، دیکھو بھاڑ میں جائے مفسرین کی، جو ہے نا ایک طرف۔ یہ تو آپ زیادتی کر رہے ہیں، جذباتی ہو گئے آپ، جذباتی ہو گئے، احترام کے خلاف ہے یہ جملہ۔ احترام کی بات کیا کر رہے ہو آپ؟ مفسرین کی طرف مجھے لے کر آ رہے ہو یار، ایک ایک عبارت میں پڑھ پڑھ کے بھاڑ میں جائیں تو سخت جملہ ہے، آپ غصے میں ہو۔ مجھ سے کبھی سنا ہے کہ بھاڑ میں گئے ان کے فلانے فلانے؟ میں تو احترام سے نام لیتا ہوں اشرف علی تھانوی صاحب۔ اس پلینٹ ارتھ پہ میں واحد بندہ ہوں نان بریلوی جو کہتا ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی صاحب، رسپیکٹ سے نام لیتا ہوں۔ یہ ہمیں درس دیں گے۔ 7واں علمی پوائنٹ، انہوں نے اس ویڈیو میں جو آخری بھاگتے بھاگتے ویڈیو بنائی تیزی میں، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ کہتا ہے میں بابوں کو نہیں مانتا۔ تو اب آپ یہ دعوے کہ میں بابی اور میں علمی اور میں کتابی اور میں بابوں کو نہیں مانتا، اور یہ ہر وقت جو نیگیٹیوٹی آپ پھیلا رہے ہیں،
मैं उम्मीद करता हूँ शायद वो आप अब छोड़ दें। जी मैं आपके बाबों को नहीं मानता। क्यों? क्योंकि आप बाकियों के बाबों को नहीं मानते। 99 कत्ल थे तुसी भी कीते ने। बाकी रह गया बाबों से मुराद इमाम नहीं है। अगर इससे मुराद इमाम है तो उनकी तो किताबें मैंने स्टेज पे रखी हुई हैं, बुखारी मुस्लिम की। आप अपने बाबों को इन इमामों के पीछे तो ना छुपाएं जिस तरह बनु उमैया अपने आप को हजरत उस्मान और उमर बिन अब्दुल अजीज रदियल्लाहु अन्हुमा व अलैहिस्सलाम के पीछे छुपाती है। उन दोनों की तो हम बात ही नहीं करते, हमें तो बाकी बनु उमैया से इख्तिलाफ है। हम इन इमामों की नहीं बात कर रहे, बाबों की बात कर रहे हैं। आपके बाबे जिन्होंने अल इमदाद रिसाले में अशरफ अली रसूलुल्लाह कलमे को एंडोर्स किया। कहते हैं जी वो बंदा जिसने देखा ना वो बेचारा ख्वाब देख रहा था। नहीं जनाब, उसके आगे लिखा है, मैं बिदारी में भी पढ़ रहा हूं जी, अशरफ अली रसूलुल्लाह पढ़ रहा हूं और अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबीना अशरफ अली पढ़ रहा हूं। वो कहते हैं नहीं जी वो उसकी जुबान से ना वो निकल गया, उसका इख्तियार नहीं था। वो कह रहा मैं बेइख्तियार हूं। सर हमने आज तक उस बंदे पे एतराज नहीं किया, हमने तो आपके बाबे पे एतराज किया है कि जिसको उसने खत लिखा उसने बजाय उसे ये कहने के तौबा कर तेरे पे शैतान चढ़े है। यानी मुझे अगर कोई आप में से किसी को खत लिखे कि हजरत मैं आपके नाम का कलमा पढ़ रहा हूं तो आपका क्या रिस्पांस होगा? तौबा करो। उसने जवाब में शरीफ थानवी ने कहा कि इस वाक़े में तसल्ली थी, वाक़े में ख्वाब प्लस बेदारी, वाक़े में कि जिसकी तरफ तुम रुजू लाते हो यानी मैं तुम्हारा पीर बिआउन ही ताला यानी अल्लाह की मदद से मुत्तबे सुन्नत है, यानी तेरा पीर सुन्नत पे है इसलिए तूने पीर के नाम का कलमा पढ़ा है। हम उस बेचारे को तो कह कुछ नहीं रहे, हम बाबी को नहीं कह रहे, बाबे को कह रहे हैं। वो तो बाबी था ना, बाबी का कसूर नहीं है, बाबे को कह रहे हैं, बाबी को तो कह ही नहीं रहे। फिर मुझे कहना चाहिए नाम है बाबी, नाम है बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताब। मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। बाबे इसी खुदा को मानते हैं लेकिन उन क्वालिटीज के साथ नहीं जो किताबों में आई हैं, बल्कि अपने बाबों के साथ। इल्मी पॉइंट नंबर 8, थर्ड लास्ट, उसमें एंड में उन्होंने कहा मैं दोबारा जेल में आऊंगा तो फिर बयान करूंगा। तो मैं इंजीनियर साहब की तसल्ली के लिए कह रहा हूँ कि आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। मैं अब दोबारा अगर जेहलम आऊँगा तो आप बिल्कुल इस गम में ना रहें कि मैं आपसे बातचीत के लिए या बहस के लिए आऊँगा। मेरे यहाँ इस्लाही बयान होंगे, इसके लिए आऊँगा। बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने मिलने की ख्वाहिश जाहिर की है, तो इस सिलसिले में आऊँगा। तो ये जो प्रोपेगेंडा है ये आप छोड़ दें, क्योंकि उसे पता था कि ये पूछेगा बाद में कि मामू की वकालत करने आए थे। अब तो उसने नाना का भी नाम लिया था। हाँ समझ आ रही है ना, मामू का भी नाम लिया और नाना का भी। मामू और नाना की और अपने बाबों की वकालत करने आए थे तो किसी मस्जिद में एक जलसी कर लेते ना, किसी मस्जिद में नमाज पढ़ी ना। ये नहीं मैं कह रहा उसने नमाज भी पढ़ी होगी, मुसाफिर घर भी पढ़ सकता है, जलसा नहीं किया क्योंकि वो छुप छुपाता फिर रहा था ना। तो कहते अगली दफा आऊंगा तो जैसे सर अगली दफा आए ना तो आपके आने का टिकट का खर्चा पहले इतवार के हिसाब से आना है, सीधा मेरे पास आना है इंशाल्लाह। अकेले बैठेंगे, कैमरा मैन अपना साथ लें, सिक्योरिटी का अगर मसला है सिक्योरिटी गार्ड साथ लें, वो बाहर बैठेंगे हम अंदर बैठेंगे, वीडियो बनाएंगे, फिर आप जैसे करते रहे और आपके जाने के बाद उसकी वीडियो चढ़ाएंगे। अगर आपकी मौजूदगी में चढ़ गई उन्होंने कहना मरवाते ही, उन भी इन्होंने कहना मरवाते ही। ताहिर अशरफी साहब को बीच में डाला, उन्हें रल के तो मरवाया क्योंकि उन्हें क्या कि मेरी सीटीडी में गल हुई है और मैं गवर्नमेंट ऑफिशियल हाँ, भाईजान अप्रूवल लें और बैठाएं पीटीवी पे, हमें बैठ जाते हैं। तो इन्होंने डाल के रंग में बांग खुद डाल दी, ठीक हो गया। तो ये दोबारा जेल में आने की स्टोरी इनकी ये है। और दोबारा याद रखें अगर इसी तरीके से आएंगे तो यही कुछ ही होगा, मैं नहीं मिलूंगा। तरीका है एक मिलने का, डेकोरम है, वरना फिर ये अगर मैं एप्लीकेशन दे देता और इनके पीछे पड़ जाता तो वो फिर गलत बात है। ये यानी मैं इसमें बिलीव नहीं करता। आंदा आए तो आप आए उन्हीं शराइत के साथ, और मेरी करामत जो है अल्लाह करे, मैं आज दुआ करता हूँ मेरी करामत टूटे कि क़यामत तक के लिए मैंने कहा था टाइम है आपके पास उन शराइत के साथ कि अकेले आना है, सिक्योरिटी गार्ड्स नीचे रहेंगे, वीडियो में रिकॉर्डिंग होगी, कोई मौलवी नहीं साथ बैठेगा और सिर्फ अकीदों पे बात होगी, अल मुहन्नद के
اور اگر آپ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خروج اس کو کہا ہے، وہ میں نے پہلے مانا وہ ڈسکس کروں گا، فرو پہ نہیں کروں گا. اگر آپ کے عقیدے جسٹیفائی ہو گئے، فرو میں نے ویسے ہی مان لینا ہے. اور اس دوران میں آپ کو بتاؤں ان آفیشلی کچھ لوگوں کو انہوں نے بیچ میں ڈالا کہ مفتی صاحب سے ملاقات ہو جائے. ہمارے جو اکیڈمی کے ٹیم ممبر ہیں سینئر عثمان بھائی، ان کے پاس ایک بندہ آ گیا، وہ کہنے لگا جی میں ثالث بنتا ہوں، علی بھائی ایک بار مل لیں. عثمان بھائی